الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اس عالم دنیا میں آنے سے پہلے ہم تمام انسان عالم ارواح میں تھے۔ جو انسان بھی پیدا ہو چکے اور جنہوں نے قیامت تک ابھی پیدا ہونا ہے، ان تمام کی روحیں عالم ارواح میں تھیں اور ہیں۔ ناظرین کرام، عالم ارواح میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 شہادت دیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے سوال کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے، جن میں ہم بھی شامل تھے، ہم نے اللہ سے یہ کہا تھا بلا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں قالوا بلا، تمام روحوں نے یہ جواب دیا الہ العالمین، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس طرح سے ناظرین کرام، ہم نے اللہ رب العزت سے عالم ارواح میں ایک عہد کیا تھا کہ الہ العالمین، ہم دنیا میں جانے کے بعد بھی جیسے آج آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، وہاں بھی آپ کو اپنا رب مانیں گے۔ اور ناظرین کرام، یہ صفت ربوبیت کیا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ذات ہے کہ جو اپنی مخلوق کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ جیسے گھر میں ظاہری طور پر ماں باپ ہمارے مربی ہوتے ہیں، ہم ان کو مربی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں مربی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ میں اپنی صفت ربوبیت خاص طور پر ودیت کی ہوتی ہے۔ ماں باپ میں وہ ہماری ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہماری دستگیری بھی کرتے ہیں، ہمارے رزق کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ وہ تو ماں باپ تو اپنی اولاد کا رزق کا انتظام کرتے ہیں نا، لیکن ناظرین کرام، اللہ رب العزت الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ وہ تو پوری مخلوق کا، صرف اپنی انسانی مخلوق کا نہیں، بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں کائنات میں، ان سب کا رب ہے۔ بے شک وہ حشرات الارض ہوں، بے شک وہ اشرف المخلوقات انسان ہوں، چرند پرند ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ اس کا رب ہے، تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح سے ہم نے اللہ رب العزت سے ایک عہد کیا تھا کہ الہ العالمین، آپ ہمارے رب ہیں، اور جب ہم دنیا میں جائیں گے تو آپ کو ہی اپنا رب مانیں گے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس صفت ربوبیت کا اللہ کے ساتھ جو ہم نے ایک عہد کیا تھا، اس کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ الہ العالمین، ہم دنیا میں جانے کے بعد کسی اور کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کریں گے، کسی اور سے رزق نہیں مانگیں گے، کسی اور سے اولاد نہیں مانگیں گے۔ الہ العالمین، جیسے آپ یہاں ہمارے رب ہیں عالم ارواح میں، تو عالم دنیا میں بھی آپ ہمارے رب ہوں گے۔ لیکن ناظرین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے، صدائے قرآن یہ ہے کہ کیا آج ہم اپنے اس وعدے پر قائم ہیں؟ یہ صرف جب ہم چند لمحے سوچیں گے تو اس کا جواب ہمارا ضمیر ہمیں دے دے گا۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کا سفر جو ہم نے صدائے قرآن میں شروع کیا تھا، الحمد سے لے کر الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 پر پہنچے ہیں۔ آیت نمبر 27 ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یا قطع کرتے ہیں اس تعلق کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، اور زمین پر فساد کرتے ہیں، وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ ناظرین کرام، کلام اللہ کی اس آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے؟ آج ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، آج اس پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں آج جو ہماری مہمان شخصیت ہیں، ناظرین کرام، ماشاءاللہ نوجوان سکولر ہیں، مفتی ہیں آپ، اور نسبت کس سے ہے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو نبی کریم کے چہیتے نعت گو شاعر تھے۔ میری مراد ہے جناب مفتی
حسان ادریس عبدالسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت مفتی شکریہ صاحب خیریت سے ہیں؟ بخیر و الحمدللہ، اللہ کا خوش آمدید پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم صدائے قرآن تک کیسے پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ صاحب قرآن کے دربار میں حاضری نہ دے لیں، تو ان کے دربار میں حاضری دے کر کلام پیش کر کے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں جناب قاری عثمان چشتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ میری خواہش ہے کہ آپ اپنے کلام سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے صدائے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 پر، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری مہمان شخصیت ہیں جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام۔ مفتی صاحب، جیسے میں نے مقدمہ آج آپ کے سامنے رکھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ الحمدللہ یہ سفر ہم نے الحمد سے شروع کیا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی ہے کہ الہ العالمین یہ پورا قرآن اپنی انسانیت کے سامنے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہم اس میں سے صدائے قرآن تلاش کریں، کیونکہ ہم نے قرآن کو طاق میں رکھ دیا تھا، غلاف میں لپیٹ کے، لیکن جو اس کا مقصد تھا اس کی طرف ہم نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ تو الحمدللہ اس مقصد کو لے کر چلے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس سعی کو قبول بھی کرے اور مقبول بھی کرے۔ 27 سورہ بقرہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ عہد کر کے، بلکہ عہد کر کے نہیں، عہد کو مضبوط کر کے توڑ دیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں، ایک تو میں نے عہد کا ذکر کیا جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا، جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں معروف زبان میں۔ کیا آیت نمبر 27 سورہ البقرہ کی اس میں جو عہد کا ذکر ہے یہ عہد الست ہی ہے، یا کہ کوئی اور بھی عہد ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے اور اس کو ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے توڑ رہے ہیں یا توڑ دیتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے توسط سے آپ کے چینل پبلک نیوز کا دل و جان سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس قرآن مجید کے عنوان سے صدائے قرآن کا ایک پروگرام جو ہے یہاں پہ جاری اور منعقد فرمایا۔ کافی عرصے سے یہ حسرت رہی ہے کہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ قرآن مجید کا باقاعدہ سے ایک درس قرآن والا معاملہ ہو، اس میں علمی نکات پیش کی جائیں۔ پوری دنیا کے تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں ہر مسلمان پر۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے جائیں، ہم سب ایمان لاتے ہیں الحمدللہ۔ دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ آپ نے بڑا خوبصورت بات فرمائی کہ ہم نے اس کو طاقوں میں سجا کر رکھا ہوا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد وہ کیا رہا ہے، اس کے لیے پھر ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ایک سپارہ پڑھ کے بڑی ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سپارہ پڑھ لیا، لیکن اس بارے میں تھا کیا وہ ہمیں نہیں معلوم۔ بالکل، اس کا بھی اسی لیے تیسرا حق جو ہے وہ اس کا ادا کرنا چاہیے، وہ کیا ہے کہ اس کو سمجھیں۔ اچھا، جب سمجھ میں آ گیا تو سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، یعنی چوتھا حق پھر آٹومیٹیکلی ادا ہوگا۔ یعنی تیسرے اور چوتھے حق میں آپس میں ایک ربط ہے۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد یہ ٹی وی چینل ان 4 حقوق کے ساتھ 5 حقوق جو کہ اس عالمی سطح پر جو ہماری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، صدا دے رہا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، خوب قرآن مجید کی صدائے قرآن کی آواز اللہ تعالیٰ تو ماشاءاللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو جیسے اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام اپنے ذاتی ہیں، تو اس لیے 5 حق یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے۔ اچھا، آج وہ سوال جو آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 تلاوت فرمائی، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ انسان کے 5 جہان ہیں انسان سے متعلق۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے 40 جہان بنائے ہیں، یعنی عالم ملکوتی ہے، عالم لاہوتی ہے، فرشتوں کا جہان، جنوں کا جہان۔ انسان سے متعلق 5 جہان ہیں، ان میں سب سے پہلا جہان، سب سے بنیادی جہان عالم ارواح، کیونکہ یہ جو ہمارا اس وقت جو یہ ظاہری وجود ہے نا، اس سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک اولین جو تخلیق تھی وہ ہمارا روحانی وجود تھا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی تخلیق ہے، بالکل ایسے، اور یہ عالم ارواح کہلاتا ہے۔ یہ ایک جہاں تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی موجودگی میں تمام اولین، تمام آخرین، میرے ابا و اجداد سب سے عہد لیا۔ یہ پہلا جہان۔ دوسرا جہان وہ عالم جنین، یعنی ماں کا پیٹ۔ تیسرا
ہم اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں، عالم دنیا. چوتھا جب یہ آنکھ بند ہوگی پھر پتہ لگے گا کہ وہ چوتھا جہان کون سا ہے، عالم برزخ، پھر عالم دار بقا. یہ سب سے پہلے جہاں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے پوری کائنات کے انسانوں سے، مسلمانوں سے نہیں، کافروں سے نہیں، سب سے عہد لیا. جو روحیں جسم کا لبادہ لے کر دنیا میں آ گئیں ان سے بھی، جنہوں نے ابھی آنا ہے ان سے بھی. بالکل. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس عہد کو انہوں نے جو ہے وہ توڑ دیا. یعنی عہد کے ساتھ جو جب کھونٹے سے باندھ دیا گیا وہ کیا تھا؟ میثاق. یعنی کہ میثاق یہ ہوتا ہے کہ ایک گٹھری ہے، اس گٹھری کو رسی سے ٹائٹ کر کے باندھتے ہیں. عہد کیا ہوتا ہے؟ عہد ہوتا ہے کہ جو کوئی بادشاہ، آقا، کسی جو ہے وہ سوورنٹی ہے، وہ کسی جو ہے اپنے ماتحت کو حکم دے، یعنی عہد نامہ بھی ہوتا ہے. تو اس کو مضبوط کرنے کے بعد باندھ دیا. اچھا یہ مضبوط کرنے کے بعد باندھ دیا، اس کی یاد دہانی کون کراتے تھے؟ اس کی یاد دہانی انبیاء علیہ السلام کراتے تھے اپنی امتوں کو. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بالکل. تو اس عہد کو توڑ دیا. یہ عہد الست ہی ہے، عمومی طور پہ، خصوصی طور پر یہ عہد الست ہے. لیکن ویسے ہم دیکھا جائے تو عمومی طور پہ بھی اللہ سے ہم بے شمار عہد کرتے ہیں. عہد کیا ہے؟ کہ اللہ سے ایک پختہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ میں یہ کروں گا، تیرے ساتھ شرک نہیں کروں گا، تیری ربوبیت کا اقرار کروں گا، تو میرا رب ہے، تو مالک ہے، تو کا خالق ہے، تو کائنات کا میرا جو ہے عظیم مربی ہے. ہم اللہ سے بہت سے وعدے کرتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، دیکھتے ہیں توڑتے بھی ہیں. لیکن اولین اور جو ہے سب سے اس میں جو اس آیت کے مصداق ہے وہ عہد الست ہی ہے کہ اللہ سے ہم نے ایک عہد کیا تھا. اسی لیے قرآن مجید کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ سے. تو ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ نے پوچھا تمام روحوں کو ملا کر، اور جب آدم علیہ السلام موجود تھے تو اللہ نے پوچھا، جیسے آپ نے آیت تلاوت کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172، جی الستو بربکم. سوال یہ انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے اللہ کا. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب روحوں نے بیک وقت زبان ہو کے کہا، میں بھی شامل تھا، آپ بھی شامل تھے. یہ پوری کائنات جو دنیا کے اس وقت یہ چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ سب شامل تھے. سب نے کہا قالوا بلا شاہدنا. اب قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی. یہ بلا، یہ بسم اللہ بلا کیوں نہیں؟ اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، وہ یار کسٹوڈین، ہم وٹنس ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. صحیح. تو رب کے تین تقاضے آئے ہیں، خالق، مالک اور پالنہار. اور اس میں تقاضا کیا ہے رب کی طرف سے اپنے بندوں کو؟ کہ میری بندگی کریں، خالص ربوبیت. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے وضاحت تو تھوڑی سی کر دی کہ ایک ہوتا ہے عہد، ایک ہوتا ہے میثاق. دونوں میں کیا فرق آپ نے بتایا؟ ایک دفعہ پھر ہمارے ناظرین کو بتائیے. کیونکہ میثاق مدینہ بڑا مشہور ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میثاق ہوئے، اور آج کے دور میں میثاق جمہوریت بھی ہم کرتے ہیں. تو ایک میثاق ہے، ایک عہد ہے، اور کیٹیگوریکلی یہاں پر دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس آیت میں. جی میثاق کے بارے میں پہلے یہ سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں اردو زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات بڑی وثوق سے کہہ رہا ہوں، بڑی مضبوطی سے کہہ رہا ہوں. یعنی میثاق کہتے ہیں عہد و پیمان. یعنی یہ بات بڑی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہاں جو اکثر جو پراپرٹی ڈیلز کا کام کرتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں وثیقہ نویسی. جی جی. یعنی ایک عہد ہوتا ہے جس کی آپ زبان کے ساتھ پاسداری کرتے ہیں اپنے دل و جان سے. یعنی there is no contradiction between your mouth and your heart. یہ ہے عہد. یعنی آپ اس پر پورے طریقے سے قانے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ وعدہ کیا، یہ عہد ہے، یہ عہد ہے. یعنی عہد، اس عہد کے حوالے سے یہ ایک چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. عہد، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو سمجھیں گے تو عہد یعنی ہمارے جو بادشاہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ماتحتوں کو عہد نامہ دیتے تھے. اچھا اس عہد نامہ کے اندر جو عہد و پیمان کے ساتھ جو لکھا ہوتا تھا، جس کے اوپر مزید جو ہے ہم اس کو یوں وضاحت کے ساتھ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر مضبوطی لانا، وہ میثاق ہے، وہ وعدہ ہے. یعنی مزید مضبوط کرنا، کھونٹے سے باندھنا کسی شے کو. مثال کے طور پہ ایک موبائل ہے، یہ موبائل ایک اپنی ذات میں ایک میٹیریل ہے، اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آپ لیمینیشن بناتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے وہ اپنے وثوق کے ساتھ اس کو یعنی علی وجہ البصیرہ اس کو جو ہے مکمل طور پر قانے ہو کر آپ اس کو کھونٹے سے باندھتے ہیں، پختگی کے ساتھ. وہ میثاق ہے، وہ میثاق ہے. آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کہ آگے ارشاد ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ توڑ دیتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ جس کو اللہ نے حکم دیا تھا، جس تعلق کو قائم رکھنے کا حکم دیا تھا، مضبوط رکھنے کا حکم دیا تھا، جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا تھا. یہ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے صلہ رحمی ہے یا اس سے کچھ اور مراد ہے؟ کون سے عہد کو جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا، اس کی وضاحت ذرا ہمارے ناظرین کے لیے. بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ وضاحت فرمائی آیت کے ساتھ. دیکھیں اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے اللہ کا بندے کے ساتھ ایک تعلق. ٹھیک.
اس آیت کا یہ دوسرا حصہ ہے، یہ ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ. سبحان اللہ. تو اس میں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، جوڑنے کا حکم دیا، اس کے لیے لفظ ہے وصلہ، یوسلو. یوسل کہتے ہیں جوڑنا، اس کے مقابلے میں لفظ یوز ہوتا ہے لغت میں فصل، فاصلہ. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رحمی رشتوں کو جوڑنے کا. مجھے بڑی خوبصورت آپ کے ارشادات سے بھی بات یاد آئی، اور قرآن کریم کا یہ جو اسلوب ہے اس میں ہم مشاہدہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ رب العزت نے، مفتی صاحب جی بالکل، جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے حق کا تذکرہ کیا، اس کے فوری بعد اپنے بندوں کے حق کا تذکرہ کیا. بالکل بجا فرمایا. جہاں اپنی توحید کا علم بلند کیا، ساتھ ہی وبالوالدین احسانا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا نہیں کہ اپنے ساتھ اپنے جو ہے نا بندوں کا حقوق گنا. اور اسی طرح سے قرآن کریم کے آغاز پر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ کا حق ہے ومما رزقناہم ینفقون، اور اپنے بندوں کے حق پہ بات آ گئی. بالکل صحیح. میں اس آیت کو جو آپ نے جو اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں جی جی کہ جو اللہ کا حق ہے نا، اللہ کے حق کے اندر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا حقوق العباد گنواتے ہیں. بالکل ایسے ہی اللہ یہ تقاضا کرتے ہیں. دیکھیں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی ذات کو فائدہ ہوگا، مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس کو کیا فائدہ ہوگا. آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ نے اپنے حق کے اندر ہی بندوں کے حق کو بھی ترجیح دی. جہاں نماز میں کیا ہے، رکوع و سجود ہے نا، یہ تو خالصتاً اللہ کے لیے ہے، لیکن اس میں بھی حکم کیا دے دیا، ورکعوا مع الراکعین. اکٹھے نماز پڑھو، مل کر پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کا احساس ہو، تعارف ہو. اور پھر حج اللہ کی عبادت ہے، بہت بڑی بات، اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو جوڑ دیا، تمام ملتوں کو جوڑ دیا، تمام قوموں کو جوڑ دیا. حق تو تم میرا ادا کرنے آئے ہو، لیکن جیسے نماز میں تمہارا تعارف ایک مقامی طور پر ہوتا تھا نا، کہ ایک محلے کے لوگ دن میں 5 مرتبہ ملتے ہیں، پھر عید کے موقع، پھر جمعے کے موقع پر اور زیادہ وسعت کے ساتھ ایک مسجد میں جمعہ ادا کیا جائے، اجتماعیت، پھر عید میدان میں پڑھی جائے، اور پھر حج تمام قومیں ایک مرکز پر آ جائیں، سبحان اللہ، اور تمام لوگ آپس میں ملیں. حق اللہ کا ادا ہو رہا ہے، لیکن انسانوں کا باہمی تعلق بھی قائم کیا جا رہا ہے، بندگی کی تقاضے بھی ادا ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ یہی بات ہے ماشاءاللہ اس خوبصورتی کے ساتھ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ حقوق العباد اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے. میں تو مفتی صاحب کہا کرتا ہوں کہ ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ حقوق اللہ کی قضا ہے، سبحان اللہ، حقوق العباد کی قضا نہیں. اللہ، بہت بڑی بات کی، بہت بڑی بات کی. مجھے ایک اگر باپ نے دوپہر کے وقت پانی مانگا اور اس وقت بیٹا یہ کہہ کے چلا جائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جلدی ہے، اور مغرب کے بعد پانی کا گلاس لے آئے، تو باپ کیا کہے گا، بیٹا پیاس تو مجھے اس وقت لگی تھی، وہ قضا ہو گیا، اب مجھے پیاس نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک باپ رہے ہی نہ. اللہ اکبر، بہت بڑی بات کی، بہت بڑی بات کی. یہ سانسیں بھی اللہ کی امانت ہے، اس کی قضا نہیں ہے، حقوق العباد کی قضا نہیں ہے ہی نہیں. اگر نماز مس ہو گئی کسی وجہ سے تو اس کو ہم قضا پڑھ سکتے ہیں، حقوق العباد قضا ہو گئے تو ان کی قضا نہیں ہے، ان کو دوبارہ نہیں ادا کیا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جی ارشاد فرمائیں، جو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، یہی رشتوں کو، انسانی رشتوں کو اللہ نے جو ملانے کا حکم دیا، انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جی جی بالکل صحیح. یہ ہماری فیملی سسٹم کو، تمدنی سسٹم کو، عائلی زندگی کو مضبوط کرنے کا پروگرام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں. میں اس بات کی مزید وضاحت کے لیے میں ایک بڑے پاکستان کے مفسر کی ایک جو ہے وہ رائے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک بڑے مشہور مفسر قرآن گزرے، سکھوں کی اولاد تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. ان سے وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص مجھ سے آباء و اجداد سکھ تھے، یعنی آباء و اجداد سکھ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، ایک ولی کامل تھے. یعنی کسی نے شعر بھی لکھا ہے نا کہ سکھ دی اولاد ہو کے قرآن کی تفسیر لکھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کام لیا؟ وہ اتنے بڑے مفسر قرآن کے، ان کا بڑا نام ہے. جیسے علامہ اقبال نے غازی المدین شہید کے بارے میں کہا تھا، ترخانہ منڈا بازی لے گیا سی منہ دیکھ دے رہا ہے. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. ان کی اہمیت کی آپ دیکھیں کہ ان کے لاکھوں شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ٹرین پہ چڑھ رہا ہوں اور ٹرین پہ چڑھنے کے دوران ایک پاؤں میرا جو ہے وہ پائیدان پہ ہو اور ایک تن زمین پہ ہو، کوئی مجھ سے پوچھے قرآن مجید کا خلاصہ بتاؤ تو میں 3 خلاصے بتاؤں گا. اتنی بڑے بندے کی رائے بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے. یہ ظاہری بات ہے، یہ ہمارے ولی اللہ تھے، اولیاء اللہ تھے، تو ہمارے لیے ان کی رائے بھی ایک لحاظ سے حجت ہوتی ہے. اور ایسی رائے کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر انہوں نے قرآن مجید سے یہ چیزیں اخذ کی ہیں، استنباط کی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پہلی جو ہے قرآن مجید کے خلاصے 3 چیزیں کہ اللہ کو اس کی بندگی سے خوش کرو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطاعت سے خوش کریں اور بندوں کو بندوں کی خدمت سے خوش کیا جائے. سبحان اللہ. تو اب یہ بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ ملانے کا حکم، تو ملانے کے حوالے سے ہمیں رحمی رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. بالکل. اور مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ شخص یہ چاہتا ہے، یہ دیکھیں ایک بہت بڑا پیکیج ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو میری عمر میں برکت، میری عمر میں زیادتی ہو، وہ رشتہ داروں کے حق صلہ رحمی کرے. عمر میں بھی برکت ہی نہیں بلکہ رزق میں بھی برکت، یہ دو مانگتے ہیں. تو رزق صرف اور صرف یہ جو ہے آپ کی خوراک نہیں ہوتی، بلکہ مال و دولت ہوتی ہے، اسباب ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، آپ کی ماشاءاللہ یہ عزت ہوتی ہے. یہ ساری جو ہے ان کی بڑھوتری کے لیے آپ رحمی رشتوں کو جوڑ کر رکھیں. اللہ رب العزت آپ کی عمر میں برکت دے گا. سبحان اللہ. آپ کی روزی میں برکت. رشتہ داروں کے حق. مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے وضاحت کی اور ماشاءاللہ کیا خوب انداز بیان ہے. ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سے عرض کروں گا کہ آگے ہے کہ جو زمین پہ فساد کرتے ہیں، یہ فساد فی الارض کیا ہوتا ہے، اس پہ بات کریں گے. ناظرین کرام وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور پھر ایک مرتبہ حاضری دیتے ہیں چشم تصور میں، روضہ اقدس کی جالیوں کو سامنے رکھتے ہیں اور بڑے سوز کے ساتھ بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پھر پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پرنور ٹھنڈی ٹھنڈی ساعتیں ہیں اور پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں ہم نے الحمدللہ بالکل آغاز کے ساتھ یہ سفر شروع کیا تھا اور آج ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 تک. مفتی صاحب آیت نمبر 27 میں ہی آگے ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. ایک تو مجھے ہے تو عربی گرامر کا سوال ہے، دراصل ماشاءاللہ چونکہ آپ کا عبور ہے اس پہ، کہ جہاں بھی آیا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو، زمین کے اوپر یہ نہ کرو، وہاں قرآن کریم میں علی الارض نہیں آیا، فی الارض آیا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک تو یہ بتانا آپ نے، بڑا ٹیکنیکل سا میں نے سوال کر دیا. اور دوسرا یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین پہ فساد کرتے ہیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، میرے ساتھ عہد کو کر کے مضبوط کر کے اس کو توڑتے ہیں، وہ زمین پہ فساد برپا کرنے کا سبب بنتے ہیں. یہ دو سوال ہمارے ناظرین کے لیے. بہت خوبصورت سوال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت بڑا علمی نقطہ اٹھایا ہے. جی جی. تو میں کانپ جاتا ہوں اس علمی نقطے سے کہ اتنی بڑی آپ نے بات کہی اور یہ قرآن مجید کی فہم کی طرف ہم راغب ہو رہے ہیں اس وقت. جی جی. صدائے قرآن کا یہ پلیٹ فارم ہے. جی جی. یہ بہت بڑی امانت ہے. دیکھیں اس آیت کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو سورہ فرقان کی آخری رکوع جہاں عباد الرحمن کی صفات شروع ہوتی ہیں، اس میں آیت ہے نا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن مجید میں علل بھی آیا، فی بھی آیا. جی جی. فی اور علل میں کیا فرق ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے. جی جی. اس کو سمجھنے سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ عربی گرامر کی روح سے یہ جو حروف ہیں ان کو کیا کہتے ہیں. یہ حروف انہیں حروف جارہ کہتے ہیں. جی جی. 17 حروف ہیں، باؤ تاؤ کاف لام منز مز خلا ربا حاشا من حتی نلا. یہ اپنے سے اگلے آنے والے کو جر دیتے ہیں، لیکن اس کا ایک فلسفیانہ مطلب بھی ہے. جی. دیکھیں آپ ذرا وہ آیت آپ نے جو تلاوت کی ہے عباد الرحمن کی حوالے سے جو آئی ہے کہ زمین پر چلتے علی الارض، جہاں بھی کوئی ایک برائی، کوئی ایک معاملہ بیان ہوا زمین میں فساد کے حوالے سے، اس کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ الا کیا ہے. اچھا. اور جو فی ہے اس کے اندر الا شامل کر کے اس کو مبالغہ بنا دیا. فی الارض ہماری یہ جو آیت کا موضوع ہے اس میں فی آیا ہے. واہ واہ جی واہ سبحان اللہ. یعنی فی کے اندر الا ہے، الا میں فی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کل کے اندر جز بھی شامل کر دیا. فی الارض یعنی یفسدون فی الارض، جیسے اپنی صفت ربوبیت میں تمام صفات شامل کر دیں، خالق ہونے کی بھی، مالک ہونے کی بھی، الحی بھی، قیوم بھی، رازق بھی، سب کچھ، علیم بھی، خبیر بھی، رؤوف بھی، رحیم بھی، تمام صفتیں صفت ربوبیت میں شامل ہیں. بالکل پیکج ہے. فل پیکج ہے. جی. اور یہ جو فی ہے لفظ، یہ عربی اس کا مطلب ہے، دیکھیں عربی اسلوب کے حوالے سے الا بھی ٹھیک ہے، فی بھی ٹھیک ہے، لیکن فی یہاں پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ الا کو شامل کر کے مبالغہ کیا جائے، ایگزیجریشن کر دیا اللہ نے. اور جو آپ نے سوال کیا کہ جو رحمی رشتوں کو قطع کرتے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. ہاں جی، میں ابھی تک وہی اسی نشے میں ہوں آپ کے اس جواب میں کہ فی میں علل بھی شامل ہے اور فی بھی شامل ہے. اور جو فساد کرتے ہیں وہ بعض اوقات ایسا فساد کرتے ہیں کہ زمین کے اندر تک ہلچل مچا دیتے ہیں. بہت عمدہ یعنی اللہ کا بھی عرش ہلا دیتے ہیں. جیسے آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں یہ
آج کی لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے، ایک میزائل جہاں گرا، ایک بم جہاں گرا، زمین کے اوپر ہی تباہی نہیں مچے گی، زمین کے اندر بھی تباہی اندر بھی ہوگی، پورے آپ کے سراؤنڈنگ میں بھی ہوگی. کیا بات ہے، قرآن کریم کی جامعیت دیکھیں، بہت عمدہ. سبحان اللہ. اچھا مزے کی بات، جی جی، یہ جو اللہ، یہ دیکھیں، یہ ایک آیت آپ نے جو تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27، اس میں سب سے پہلا جملہ اللہ کی طرف ہے، جو اللہ سے عہد کو توڑ دیتے ہیں. دوسرا جملہ وہ کیا ہے کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، حقوق العباد. اور جو فساد ہے وہ بنیادی طور پر وجہ ہی یہی بنتا ہے کہ جب آپ رحمی رشتوں کو، جس کو اللہ نے جوڑنے کو حکم دیا، توڑتے ہیں. جیسے آپ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. آپ ناجائز طلاق دیتے ہیں تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. آپ اللہ کے بندوں کا دل دکھاتے ہیں تو اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں. زمین پہ زلزلہ مچ جاتا ہے. یعنی یہاں پہ زمینیں کانپ جاتی ہیں، ضمیریں نہیں کانپتی. اللہ اکبر، واہ. زمین کانپ جاتی ہے، ضمیر نہیں کانپتی. ضمیر نہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی آگے ہے اولئک هم الخاسرون. یہ وہی لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں. ذرا میں چاہتا ہوں خسارے کو بھی اتنی جامعیت کے ساتھ کھول کے رکھیں. خسارہ دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک فتویٰ لگایا ہے، یہ جو شخص ہیں جو مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا بھی حکم توڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ یک نشد دو شد، بندوں کے ساتھ بھی بد سلوکی کر رہے ہیں. تو اب اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ کے انبیاء نے دعوت بھی دی، اللہ کے انبیاء نے جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے اسلام کو صحیح طریقے سے عملی جامہ پہنا کر دنیا کو دکھایا کہ فیملی کو اس طرح جوڑتے ہیں، یہ تمدن ہوتا ہے. ان سب کو ختم کر پھر اللہ کہتا ہے یہ خسارہ پانے والے ہیں، یہ خاسرین میں شامل ہیں. نقصان یعنی وبال ہے، نامراد. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی حسان ادریس عبدالسلام صاحب، آپ کی آمد کا. انشاءاللہ پھر آپ کو اسی طرح سے بلاتے رہیں گے اور آپ یہ اسی طرح گتھیوں کو سلجھاتے رہیں گے. ناظرین کرام، جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام نے بہت خوبصورت انداز میں، جوشیلا انداز تھا، نوجوان اسکالر ہیں نا، تو اپنے اس انداز میں بہت ساری گتھیوں کو سلجھایا. اور خاص طور پر فی الارض، میں سوچتا تھا کہ اکثر مقامات پر جہاں بھی ایسے تذکرہ ہے، فی کے معنی میں ہوتا ہے، علل کے معنی پر ہوتا ہے، علل ارض زمین کے اوپر. تو فی الارض بظاہر تو یہی کہ زمین میں، لیکن دونوں پیکج اس میں شامل ہیں، علل کا بھی اور فی کا بھی. جو فساد مچاتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، وہ زمین کے اوپر ہی رہا کرتا ہے، لیکن اس کے اثرات زمین کے اندر تک جاتے ہیں. بعض اوقات زمین بھی پھٹ جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. بہت خوبصورت انہوں نے وضاحت کی. باقی پھر انہوں نے کہا، ایک خوبصورت جملہ بول گئے ہیں اپنی گفتگو میں، شاید وہ بے ارادہ انہوں نے بولا تھا لیکن یہ بہت خوبصورت تھا، کہ آج لوگوں کے اعمال سے زمین کانپ جاتی ہے، ضمیر نہیں کانپتے. بہت بڑی بات کر دی مفتی صاحب نے. اور تیسری بات میں خلاصے کے طور پر جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا یہ سبق، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو میثاق کے بعد توڑ دیتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں، مفتی صاحب کی اجازت سے میں عرض کرنے لگا ہوں، کہ ایک ہوتا ہے عہد، جو وعدہ ہے ہم کرتے ہیں عام طور پر، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، میں انشاءاللہ یہ کر دوں گا، ایسے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جس میں قسم بھی کھا لی جائے، اس کو مزید مضبوط بنا دیا جائے، اس کو میثاق کہتے ہیں. ناظرین کرام، میں عرض کیا کرتا ہوں، صدائے قرآن میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ وہ نکتے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اب میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد عثمان چشتی سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کر کے پروگرام کا اختتام فرمائیں.